بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی میں چھپا ایک پوشیدہ راز۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فائدے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے دنوں میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت اور سختی کو رفع کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیتا ہے تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آ پاتا۔ اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو تھکے ہارے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے موبائل فونز میں سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں، جس سے کہ نہ صرف ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے اور ہم رات بے چینی میں گزارتے ہیں، بلکہ وہ وقت اور رات ہم اللہ کے ذکر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام لے کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ، ہر ایک جملہ، ہر ایک الفاظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے۔ یہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکرے دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں۔ لیکن اگر اوقات اس کے معنی سے نا واقف ہوتے ہیں، حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں،
اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے بعد 30,000 فرشتے اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے، جس سے ان کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ وہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک گھر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کی 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک شکل و صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ چیز ہے جو مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر 6 جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ اب چوتھا اور 6 جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور 6 جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال اور اولاد کی حفاظت رہتی ہے، اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مقصد حسنہ کے لیے دعا کرے اور یہ چاہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو جائے
تو وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہوگی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا بارہا آزمایا ہوا ہے۔ ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں گے اور دین و دنیا کی کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار انسان بنائے اور اپنی رحمتوں کے صدقے ہمارے دین، دنیا اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔